تو اللہ کی اور رسول کی معیت اگر چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے کرنا پڑے گا، ورنہ صرف دعووں سے یہ محبت اور یہ عشق یہ ثابت ہونے والی چیز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر کھٹکا ہوتا ہے، آپ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، آپ کا اسم مبارک ہے، صاحبزادے کو کہتے ہیں کہ بیٹا جا ذرا باہر دیکھ تو صحیح کون آیا ہے۔ صاحبزادے باہر جاتے ہیں، آ کے خبر دیتے ہیں بابا جان ایک عورت کھڑی ہے، آپ سے ملاقات چاہتی ہے۔ آپ نے کہا کہ لا بلاؤ، اجازت دیے، وہ اندر تشریف لاتی ہے، سلام کہہ کر نقاب میں ہے، برقعے میں ہے، صرف آنکھیں ان کی نظر آ رہی ہیں، متنقبہ متحجبہ، آپ دو زانوں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس سلام کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے امام ایک دو سوال میں آپ سے کرنا ہے۔ پوچھو بی بی کیا بات ہے؟ وہ اپنا قصہ کہتی ہیں کہ حضرت میں جزمعاش ہوں، شدائد زمانہ کی میں شکار ہوں، میں سود کاٹتی ہوں، روئی سے تاگا بناتی ہوں اور تاگا بیچ کر میں اپنا پیٹ پالتی ہوں، میرا حق لق بیکتا ہے، میں رات میں سود کاٹتی ہوں، اتنی میری غربت ہے، اتنا میرا فقر ہے کہ چراغ میں اتنا تیل نہیں ہوتا کہ رات بھر جل سکے، کچھ دیر جلتا ہے چراغ، میں کچھ سود کاٹتی ہوں اس میں، اور اس کے بعد میں وہ چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ تیل ختم ہو جاتا، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس چراغ کو میں بھر سکوں، رات بھر وہ روشنی دے سکے اور میں اس میں سود کاٹتے بیٹھوں، اور اس سود کاٹنے کو میں دوسرے دن مؤخر بھی نہیں کر سکتی، دوسرے دن کے لیے میں چھوڑ بھی نہیں سکتی، روز کا میرا رزق ہے، روز کا میرا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ معروضہ رکھ رہی ہے، کتنی گہری بات وہ پوچھتی ہیں۔ یہ بات ہے جب چراغ بجھ جاتا ہے تو اے امام میں باہر گھر کے آ جاتی ہوں اور چاند کی چاندنی میں وہ سوت میں بنتی ہوں۔ اب سوال یہ ہے دوسرے دن جب میں بیچنے جاؤں، آپ فرمائیے کہ گاہک کو گراہک کو کیا یہ میں بیان کر دوں کہ یہ چاند کی چاندنی میں کاٹا ہوا سوت ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل بھی بڑی حیرت میں پڑ گئے کہ ایک عورت ہو کر اتنا باریک سوال کر رہی ہے، اتنا لطیف سوال کر رہی ہے اور ایسی بات پوچھ رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل ذرا تأمل فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ بیوی یہ دو جو سوت ہیں چراغ کی روشنی میں اور چاند کی روشنی میں کچھ فرق ہوتا ہے اس میں؟ تو کہا کہ ہاں ضرور فرق ہوتا ہے، چراغ کی روشنی قریب ہوتی ہے، میں جب تاگا بناتی ہوں تو گٹھیلا تاگا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، چاند کی روشنی میں جب جا کے میں بناتی ہوں وہ روشنی نہیں ہوتی تو تاگا باریک ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دیانت کا تقاضا یہی ہے بیوی کہ گراہک کو یہ دونوں میں فرق بیان کر کے تم بیچنا چاہیے۔ یہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل یہ جواب دیتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب یہ ہوا، دوسرا سوال کرتی ہیں، معلوم ہوتا ہے اپنے والد کا تھا یا خود ان کی ذات کا تھا یا کس کا تھا پتہ نہیں، کیونکہ ایک واقعہ شاید انہوں نے پڑھا ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین ایک مشہور صحابی ہیں، 30-32 سال تک وہ مفلوج بستر پر پڑے رہے ہیں، نہ ہاتھ کام کرتا نہ پیر کام کرتا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ اتنی سعادت مند ہیں اور اتنی جو ہے وہ فرما بردار ہیں کہ ان کی خدمت کرتی ہیں، لیکن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک جب دیکھو ایسا چمکتا ہے جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے عمران تم اتنے دن سے بیمار ہو لیکن تمہارے چہرے پر بیماری کا کوئی اثر نہیں ہے، کیا بات ہے چہرے پر جو ہے یہ بیماری کے اثرات نہیں؟ یا ہم کو اگر ایک وقت اجازت ذرا زائد ہو جائے تو ہمارا چہرہ سوکھ جاتا ہے، ایک درجہ حرارت کا اگر ہمارے سے بڑھ جائے تو ہمارے چہرے کی حالت دیکھیے، اور ایک مرتبہ کھانسی آ جائے، چند چھینکیں ہمارے پر زائد آ جائیں، تھوڑی سی ناک اگر جو ہے ضرورت سے زائد بہ جائے تو ہمارے چہرے کا حال تو دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین کا وہ مبارک چہرہ، وہ منور چہرہ، صحابہ بھی حیرت میں آ کے پوچھتے ہیں کہ عمران تمہارا چہرہ ایسا منور کیوں ہے؟ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں اے بھائیو اللہ نے میرے پر بیماری نازل فرمائی ہے، بیماری بھیجی ہے
میں اللہ کا ہدیہ سمجھ کر اس کو میں نے قبول کیا ہے، کبھی آہ نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پر یہ انعام کیا ہے، رات اور دن عرش سے فرشتے آتے ہیں اور میں ان سے مصافحہ کرتا ہوں۔ مصافحہ کا صدقہ یہ ہے کہ میرے چہرہ پر جو ہے کبھی مرجھایا نہیں گیا ہے، کبھی پلساہٹ طاری نہیں ہوئی ہے، اور نہ کبھی جو ہے مرض کا اندازہ آپ اس سے کریں گے۔ یہ واقعات چونکہ حضرت کی وہ جو خاتون آئی تھی وہ پڑھی ہوئی تھی، تو دوسرا سوال حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے یہ کہتی ہیں کہ اے امام، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور شدت مرض سے آہ کھینچے، کیلے اور کنارے اور شدت علم سے چیخ و پکار کرے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ متصور ہوگا؟ یہ دریافت فرماتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل تأمل فرماتے ہیں، تھوڑا سا تأمل فرما کر یہ کہتے ہیں کہ بی بی اللہ کی بے پایا رحمت، بے پایا کرم اور اس کے جو احسانات ہیں، ان احسانات کے پیش نظر میری یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شدت مرض سے اور جو ہے شدت علم سے اگر کوئی کنارے اور کوئی پکارا کرے اور چیخ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی چیخ و پکار اور آہ و بکا کو اپنے دربار میں ایک التجا کا پیرایا ٹھہرائے گا، اور جو ہے یہ شکوہ متصور نہیں ہوگا۔ یہ دو سوال کر کے کہتی ہیں کہ حضرت ابھی اجازت دیجیے میں حاضر ہوتی ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھی بات ہے، تشریف لے جائیے۔ صاحبزادے کو بلا کے کہتے ہیں کہ میاں عبداللہ، یہ معمولی عورت نہیں معلوم ہوتی، یہ تو وہی سوال کر سکتی ہے جس کا قلب خوف خدا سے بھرا ہوا ہو، بالغ درجے کا تقویٰ اس کے قلب میں ہو، عالی درجے کا خوف اس کے قلب میں ہو، یہ وہی سوال کر سکتی ہے۔ یہ عامہ عورتوں کی بساط سے باہر ہے، کوئی ایسا سوال نہیں کر سکتی۔ جاؤ دیکھو تو آخر یہ کس کی بیوی، کس کی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ اس کے پیچھے چلے، بغداد کی گلیوں میں سے ادھر ادھر ہوتے ہوئے یہ دور سے ان کی نگاہ رکھیں کہ دیکھو یہ کہاں جاتی ہیں۔ ادھر گئے ادھر گئے، اخیر میں ایک محلے میں تشریف لے گئیں اور ایک مکان میں جا کر داخل ہو گئی۔ وہ مکان حضرت عبداللہ کا جانا پہچانا تھا، وہ مکان تھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ بشر حافی جن کی ولایت کا چرچا سارے بغداد میں جو ہے ہو رہا ہے، یہ ان کا جو ہے مکان ہے، اس کے اندر یہ داخل ہوئی ہیں، اور تحقیق سے معلوم ہوا بشر حافی کی بہن ہے، مخا ان کا اسم مبارکہ ہے، یہ نام آپ کا ہے۔ آ کے کہا کہ حضرت یہ بشر حافی کی بہن ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں جب ہی سمجھا کہ یہ کسی نہ کسی علمی گھرانے کی یہ خاتون ہے جو یہ سوالات اس کے اندر اس قسم کے کی ہیں، ورنہ عام آدمیوں کے واسطے تو یہ نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی علمی گھرانے سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ تو معلوم ہوا علمی گھرانے سے تعلق رہنے کے باوجود تقویٰ اور خشیت سے استغنا نہیں ہے، تقویٰ اور خشیت کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آئیں، ورنہ یہ فخر کر سکتی تھی بشر حافی میرا بھائی ہے، جو سارے بغداد میں جن کی ولایت کا چرچا ہے، خالی چرچا نہیں، حقیقت میں وہ اسی کے قابل تھے، وہ اپنے وقت کے قطب ہیں، لیکن یہ ان کا چرچا خالی نہیں ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں، تو ایسا ہی اے عزیز ساتھیوں، اے مسلمانوں، اگر تقویٰ اور خشیت آپ کے قلب میں ہوگی تو کل آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور تقویٰ اور خشیت اگر نہ ہو تو پھر کامیابی آپ کے جو ہے قسمت میں نہیں، مقدر میں نہیں، دنیا مردار تھوڑی سی مل جائے گی آپ کو، اس سے آپ کامیابی سمجھیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ فاز فوزا عظیمہ کس کے متعلق فرمایا ہے؟ فاز فوزا عظیمہ وہی ہے جو ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظیمہ ہے، جو جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ بہترین کامیابی تو اسی کی ہے۔